شعبدہ بازوں اور مجہول لوگوں سے علاج کروانا جائز نہیں۔ سوال: بعض لوگ اپنے مرگی کے مریض کو بعض عرب اطباء کے پاس لے جاتے ہیں اور یہ طبیب جنوں کو حاضر کرتے ہیں اور ان سے عجیب و غریب قسم کی حرکتیں صادر ہوتی ہیں۔ یہ مریض کو بھی کچھ عرصہ کے لیے چھپا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پر جن یا جادو کا اثر ہے۔ ان کے علاج سے مریضوں کو بسا اوقات شفا بھی مل جاتی ہے اور ان کے اس علاج کی اجرت بھی انہیں دی جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان سے علاج کرانے کا کیا حکم ہے؟ نیز ایسے تعویذوں کے ساتھ علاج کا کیا حکم ہے جن میں قرآنی آیات لکھی جاتی ہیں اور انہیں پانی میں حل کر کے مریضوں کو پلایا جاتا ہے؟ جواب: مرگی اور جادو کے مریض کا قرآنی آیات اور جائز دواؤں سے علاج جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ معالج کا عقیدہ اچھا ہو اور وہ شرعی امور کا پابند ہو۔ باقی رہا ان لوگوں سے علاج کرانا جو علم غیب کا دعویٰ کرتے یا جنوں کو حاضر کرتے یا شعبدہ باز اور مجہول الحال ہوں اور ان کے علاج کی کیفیت بھی معلوم نہ ہو، تو ان کے پاس جانا، اس سے سوال کرنا اور اس سے علاج کرانا جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: جس شخص نے کسی نجومی کے پاس جا کر کچھ پوچھا تو 40 روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کسی نجومی یا کاہن کے پاس کوئی سوال پوچھنے کے لیے جائے اور پھر اس کے جواب کی تصدیق بھی کرے تو اس نے اس شریعت کا انکار کر دیا جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ سنن نبی داؤد وغیرہ۔ اس حدیث کو امام احمد اور اہل سنن نے جید سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس موضوع کی اور بھی بہت سی احادیث ہیں جو سب اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نجومی اور کاہنوں سے سوال کرنا اور ان کی تصدیق کرنا حرام ہے۔ کاہنوں اور نجومیوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں یا جنوں سے مدد لیتے ہیں یا ان کے اعمال اور تصرفات سے ایسے معلوم ہوتا ہے انہیں جیسے لوگوں کے بارے میں وہ مشہور حدیث وارد ہے جسے امام احمد اور ابو داؤد نے جید سند کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشرہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: یہ شیطانی عمل ہے۔ ابو داؤد۔ علماء نے نشرہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اس سے مراد اہل جاہلیت کا جادو کے ذریعے جادو کو دور کرنا ہے اور اس میں ہر وہ علاج بھی شامل ہے جس میں کاہنوں، نجومیوں، جھوٹے لوگوں اور شعبدہ بازوں سے مدد لی جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام بیماریوں اور مرگی وغیرہ کی تمام قسموں کا شرعی طریقوں اور مباح وسائل سے علاج جائز ہے اور انہی وسائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مریض پر قرآنی آیات اور شرعی دعائیں پڑھ کر دم کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: دم کرنے میں کوئی حرج نہیں بشرطے کہ شرک نہ ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے بندو علاج کرو لیکن حرام کے ساتھ علاج نہ کرو۔ سنن نبی داؤد۔ آیات کریمہ اور شرعی دعاؤں کے صاف پلیٹ یا صاف کاغذوں پر زعفران سے لکھنے اور دھو کر مریضوں کو پلانے میں کوئی حرج نہیں۔ بہت سے سلف سے یہ ثابت ہے، جیسا کہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ نے زاد المعاد وغیرہ میں لکھا ہے۔ لکھنے والے کے لیے بھی ضروری ہے کہ خیر و استقامت میں معروف لوگوں میں سے ہو۔ واللہ ولی التوفیق۔ شیخ عبدالعزیز ابن باز۔ قرآن کے ساتھ علاج کا حکم۔
سوال: قرآن مجید کے ساتھ علاج کرنے اور تعویذ وغیرہ استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: قرآن مجید کے ساتھ علاج جائز ہے، کیونکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں۔ ترجمہ: صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت سفر میں تھی، حتیٰ کہ وہ ایک عرب قبیلے کے پاس سے گزرے تو انہوں نے ان سے عربوں کے دستور کے مطابق مطالبہ کیا کہ وہ ان کی مہمان نوازی کرے، لیکن انہوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ ادھر اس قبیلے کے سربراہ کو بچھو نے ڈس لیا تو انہوں نے اس کے علاج کے لیے ہر کوشش کر دیکھی، لیکن اسے کچھ فائدہ نہ ہوا۔ تو بعض نے کہا کہ اس آنے والے قافلے کے لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں، شاید ان کے پاس کوئی چیز ہو۔ تو وہ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے قافلہ والو، ہمارے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے اور ہم نے ہر جتن کر دیکھا ہے، لیکن اسے کسی چیز سے فائدہ نہیں ہوا۔ کیا تم میں سے کسی کے پاس کوئی چیز ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا، اللہ کی قسم، میں دم کرتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے تم سے مہمان نوازی کا مطالبہ کیا تو تم نے ہماری مہمان نوازی نہ کی، لہذا میں تو اس وقت تک دم نہ کروں گا جب تک تم اس کی مزدوری نہ دو گے۔ بکریوں کے ایک ریوڑ پر سمجھوتا ہو گیا اور یہ شخص گیا اور اس نے اس کے بارے میں جا کر الحمدللہ رب العالمین کو پڑھا اور اس کے ساتھ اسے دم کرنا شروع کر دیا، تو وہ یوں ہو گیا گویا اسے رسی سے کھول دیا گیا ہو، اور پھر بالآخر مکمل صحت یاب ہو گیا۔ تو انہوں نے وہ مزدوری دے دی جس پر سمجھوتا ہوا تھا۔ اب ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم ان بکریوں کو تقسیم کر لیں، لیکن جس نے دم کیا تھا اس نے کہا کہ نہیں، ابھی تقسیم نہ کرو حتیٰ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں، یہ سارا واقعہ بیان کریں اور پھر دیکھیں گے کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں۔ یہ سب لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ پھر رسول اللہ پھر فرمایا، تم نے ٹھیک کیا ہے، بکریوں کو آپس میں تقسیم کر لو اور ان میں میرا حصہ بھی رکھو۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ علاج کرنا شرعاً جائز ہے، لیکن علماء کے صحیح قول کے مطابق قرآن مجید کو بطور تعویذ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ فتویٰ کمیٹی۔ کتاب حسن حسین اور ہرز الجوشن وغیرہ۔ سوال: دم اور تعویذ اگر قرآن مجید سے ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر میں اپنے ساتھ حسن حسین یا کتاب ہرز الجوشن یا سبع عقود سلیمانیہ رکھوں تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ صحیح ہے کہ ان کتابوں کا اپنے پاس رکھنا نظر بد اور حسد وغیرہ سے بچاتا ہے؟ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کتابوں میں معوذات اور آیت الکرسی ہے۔ اگر کتابوں کو ہر وقت ساتھ نہ رکھا جائے تو کیا پھر بھی معوذات اور آیت الکرسی کا پڑھنا فائدہ دیتا ہے؟ جواب: قرآن مجید اور ایسے اذکار اور دعاؤں کے ساتھ دم کرنا جائز ہے جو شرکیہ نہ ہو۔ تعویذ لکھنے اور انہیں بطور ہرز کے استعمال کرنے کے بارے میں ہم ایک مفصل فتویٰ جاری کر چکے ہیں، اسے ملاحظہ فرمائیں۔ کتاب حسن حسین، ہرز الجوشن اور سبع عقود وغیرہ کو بطور ہرز استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ سوتے وقت آیت الکرسی کا پڑھنا نیز قل ھو اللہ احد اور معوذتین کا پڑھنا مفید ہے۔ فتویٰ کمیٹی۔ ایسی مسجدوں میں نماز کا حکم جن میں قبریں ہوں اور جو شخص مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے استدلال کرتا ہے، اس کا جواب: الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وآلہ وصحبہ وبعد۔ بحوث العلمیہ
والافتاء کی فتویٰ کمیٹی کے علم میں یہ سوال آیا جو جناب ڈائریکٹر جنرل کی خدمت میں پیش ہوا تھا کہ آپ سے سوال ہے کہ اس مسجد میں نماز کا کیا حکم ہے جس میں قبر ہو۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ایسی مسجد میں نماز جائز نہیں، خواہ شہر میں اس کے علاوہ اور مسجد نہ ہو۔ ایسی مسجد میں نماز پڑھنے کی نسبت گھر میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے، جبکہ بعض دیگر علماء یہ کہتے ہیں کہ ایسی مسجد میں نماز جائز ہے کیونکہ مسجد نبوی بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبریں موجود ہیں۔ مجھے ان دونوں اقوال کی کوئی دلیل نہیں مل سکی، اس لیے حقیقت اور دلیل سمجھنے کے لیے آپ کی خدمت میں یہ خط ارسال کر رہا ہوں۔ میں سینی گال کے دیہاتی علاقے میں رہتا ہوں اور وہاں صرف ایک ہی مسجد ہے اور اس مسجد میں 4 قبریں ہیں۔ 3 قبریں تو مسجد سے باہر قبلہ والی دیوار کے ساتھ ہے اور ایک قبر بالکل مسجد کے اندر ہے۔ مجھے اس مسئلہ کا قطعاً علم نہیں، براہ کرم آپ مجھے حقیقت اور دلیل سے آگاہ فرمائیں۔ مجھے چونکہ علم نہیں تھا اس لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کے مطابق آپ کی طرف رجوع کر رہا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب: اولاً قبروں پر مسجدیں بنانا جائز نہیں اور نہ کسی ایسی مسجد میں نماز جائز ہے جو کسی قبر یا قبروں پر بنائی گئی ہو، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ مرض الوفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک سے چادر ہٹا کر فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فعل سے اپنی امت کو ڈرا رہے تھے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی نمایاں کر دیا جاتا۔ نمایاں اس لیے نہ کیا گیا کہ اسے مسجد نہ بنا لیا جائے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 دن قبل آپ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات سے اظہار برات کرتا ہوں کہ تم میں سے میرا کوئی خلیل ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے جیسا کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابوبکر کو خلیل بناتا۔ خبردار آگاہ رہو، تم سے پہلے لوگ اپنے نبیوں اور ولیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیتے تھے، مگر تم قبروں کو سجدگاہ نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبروں پر مسجدیں بنانے سے منع فرمایا اور ایسا کرنے والوں پر لعنت فرمائی تو معلوم ہوا کہ یہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ مسجدوں پر قبریں بنانے اور ان میں نماز پڑھنے میں غلو فی الدین بھی ہے اور یہ شرک کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فعل کام سے اپنی امت کو ڈرا رہے تھے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو آپ کی قبر کو بھی نمایاں کر دیا جاتا۔ نمایاں اس لیے نہ کیا گیا کہ اسے مسجد نہ بنا لیا جائے۔ ثانیاً، جب کسی ایک یا زیادہ قبروں پر کوئی مسجد بنا لی جائے تو اس کا گرا دینا واجب ہے، کیونکہ اسے خلاف شریعت تعمیر کیا گیا ہے۔ اسے باقی رکھنا اور اس میں نماز پڑھنا گناہ پر اصرار ہے، غلو فی الدین، اور جس کی قبر پر مسجد بنائی گئی ہے اس کی تعظیم میں اضافہ ہے اور یہ شرک کا ذریعہ ہے۔ والعیاذ باللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ سورۃ النساء۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلو سے بچو، تم سے پہلے لوگوں کو غلو ہی نے تباہ و برباد کیا تھا۔ مسند احمد وغیرہ۔ مسجد اگر قبر
پر نہ بنائی گئی ہو بلکہ بعد میں میت کو مسجد میں دفن کیا گیا ہو تو اس صورت میں مسجد کو نہیں گرایا جائے گا بلکہ میت کو قبر سے نکال کر باہر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، کیونکہ اس میں مسجد میں دفن کیا جانا ایک منکر بات ہے اور اس منکر کی ازالہ کی صرف یہی صورت ہے کہ اسے اس قبر سے نکال کر قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ ثالثاً، مسجد نبوی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے تقوی اور اس کے رضا کی بنیادوں پر تعمیر فرمایا تھا اور آپ کے وفات کے بعد آپ کو اس مسجد میں دفن نہیں کیا گیا تھا بلکہ آپ کی تدفین تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں عمل میں آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو انہیں بھی آپ کے ساتھ حجرے میں دفن کیا گیا تھا، اور پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو انہیں بھی حجرے میں ہی دفن کیا گیا تھا، اور اس وقت حجرہ مسجد نبوی میں شامل نہ تھا بلکہ اسے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد مسجد میں داخل کیا گیا۔ لہٰذا اس مسجد میں نماز کی شرعی طور پر نہ صرف یہ کی اجازت ہے بلکہ مسجد حرام کے بعد اس میں نماز سب سے افضل اور دیگر مسجدوں میں پڑھی گئی 1000 نمازوں سے بہتر ہے۔ اس کے برعکس ایسی مسجد جسے کسی قبر یا قبروں پر تعمیر کیا گیا ہو یا اس میں میت کو دفن کیا گیا ہو تو اس میں نماز پڑھنا حرام ہے۔ رابعاً، فرض نماز گھر میں پڑھنا جائز نہیں بلکہ آپ کو چاہیے کہ اپنے بعض مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر باجماعت ادا کرے اور کسی ایسی مسجد میں ادا کرے جسے قبر پر نہ بنایا گیا ہو، خواہ کھلی جگہ ہی پڑھ لے، اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ایک مسجد بنائے تاکہ اس میں باجماعت نماز پنجگانہ ادا کر سکے، نصوص شریعت کے مطابق عمل کر سکے اور جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس سے باز رہ سکے۔ واللہ الموفق، وصلی اللہ وسلم علی عبدہ ورسولہ محمد وآلہ وصحبہ۔ فتویٰ کمیٹی۔ قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ سوال: ہم اکثر یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک اسلام ساری زمین میں نہ پھیل جائے گا، اور دوسری طرف ہم یہ بات سنتے ہیں کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب زمین میں لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی شخص باقی نہ رہے گا، تو ان دونوں باتوں میں تطبیق کی کیا صورت ہوگی؟ جواب: یہ دونوں قول صحیح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہو کر دجال کو قتل نہ کریں گے، آپ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، مال کی فراوانی ہو جائے گی اور جزیہ ختم ہو جائے گا، اور وہ اسلام یا تلوار کے سوا اور کچھ قبول نہ کریں گے۔ ان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ اسلام کے سوا دیگر تمام دینوں کو ختم کر دے گا اور سجدہ صرف اللہ وحدہ ہی کے لیے ہوگا۔ اس سے واضح ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ساری زمین میں دین اسلام پھیل جائے گا اور اسلام کے سوا اور کوئی دین باقی نہ رہے گا، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد ایک ایسی پاک ہوا بھیجے گا جو ہر مومن مرد اور عورت کی روح کو قبض کرے گی، اور پھر اس کے بعد بدترین قسم کے لوگ باقی رہ جائیں گے اور ان پر قیامت قائم ہوگی۔ شیخ ابن باز: کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام حتیم میں دفن ہے؟ سوال: کتاب السیر میں لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حتیم کعبہ میں دفن ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام حتیم میں مدفون ہے تو پھر اس جگہ نماز کیسی جائز ہوگی؟ جواب: یہ جو کہا گیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حتیم میں مدفون ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، کسی حال میں بھی اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ فتویٰ کمیٹی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابین کی
قبروں کو مسجد نبوی میں داخل کرنے کی حکمت؟ سوال: جب یہ معلوم ہے کہ مردوں کو مسجد میں دفن کرنا جائز نہیں اور جس مسجد میں قبر ہو اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قبروں کو مسجد نبوی میں داخل کرنے کی کیا حکمت ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا تھا۔ بخاری، مسلم وغیرہ۔ اسی طرح یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ ترجمہ: حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک گرجا کا ذکر کیا جسے انہوں نے ارض حبشہ میں دیکھا تھا اور اس میں تصویریں بنی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان لوگوں میں اگر کوئی نیک آدمی فوت ہوتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور اس میں یہ تصویریں بھی بناتے، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین مخلوق ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ۔ حضرت جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا، جس طرح اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ اگر میں امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خلیل بناتا۔ تم سے پہلے لوگ اپنے نبیوں اور ولیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیتے تھے، خبردار تم قبروں کو مسجدیں نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ صحیح مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو چونا گچ پختہ کرنے، اس پر بیٹھنے اور اس پر عمارت بنانے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم۔ یہ احادیث اور اس مفہوم کے دیگر احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قبروں پر مسجدیں بنانا حرام ہے اور ایسا کرنے والوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح یہ احادیث اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ قبروں پر عمارتیں بنانا، قبیں تعمیر کرنا اور انہیں چونا گچ کرنا حرام ہے، کیونکہ یہ شرک اور غیر اللہ کی عبادت کے اسباب میں سے ہے، جیسے کہ قدیم و جدید دور کی تاریخ شاہد ہے۔ لہٰذا دنیا بھر کے مسلمانوں پر یہ واجب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر عمارت بنانے، قبروں کو مسجد بنانے، ان پر قبیں تعمیر کرنے، انہیں چونا گچ کرنے اور ان پر چراغ جلانے سے جو منع فرمایا ہے، اس سے اور دیگر کاموں سے اجتناب کرے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور اکثر لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے فریب خوردہ نہ ہو، کیونکہ حق تو مومن کی متاع گمشدہ ہے، وہ جب بھی اسے پاتا ہے لے لیتا ہے، اور حق کتاب و سنت کے دلائل سے معلوم ہوتا ہے، لوگوں کے آراء اور اعمال سے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صاحبین رضی اللہ عنہما کی تدفین مسجد میں عمل میں نہیں آئی تھی، بلکہ ان مقدس ہستیوں کی تدفین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں ہوئی تھی۔ جب ولید بن عبد الملک کے عہد میں مسجد نبوی میں توسیع ہوئی تو پہلی صدی ہجری کے آخر میں حجرہ کو مسجد میں داخل کر دیا گیا، لہٰذا ولید کا یہ عمل مسجد میں دفن کے حکم میں نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو عرض مسجد کی طرف منتقل نہیں کیا گیا، بلکہ مسجد میں توسیع کے پیش نظر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس حجرہ کو جس میں آپ مدفون تھے مسجد میں داخل کر دیا گیا، لہٰذا یہ عمل کسی کے لیے قبروں پر عمارت بنانے کے جواز کی دلیل نہیں بن سکتا، یا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قبروں پر مسجدیں بنانا یا مسجدوں میں دفن کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ صحیح احادیث جو میں نے ابھی ذکر کی ہے ان سے ان سب باتوں کی ممانعت ثابت ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت کے خلاف ولید کا عمل کسی کے لیے حجت نہیں ہے۔
واللہ ولی التوفیق. شیخ ابن باز.